السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئیے پہلے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے سننے کے لیے ریڈی رہتے ہیں اور روز سنتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ تو آج ہم سورۃ اخلاص جو ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام جو ہے، اس میں سب سے چھوٹی سورت، جسے آیات 4 ہیں اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے، اسے پڑھنے کا ثواب، اس پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ یہ حدیث ہے جی الموطا المالک، حدیث نمبر 495 یعنی 495 یہ حدیث ہے۔ اب اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جس ایک بندے کو جب انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ تو آگے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں زندگی میں تو اس میں سورۃ یعنی اخلاص جو ہے اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی جنت ملنے کی پکی امید مل جاتی ہے۔ تو اب اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم سارا دن نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ 5 وقت نماز پڑھیں تو اس میں بھی سورۃ اخلاص جب بار بار پڑھیں گے تو تب بھی یعنی دن میں کتنی دفعہ ہمارے اوپر جنت واجب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو قرآن پاک کی ایک سورۃ اخلاص نازل فرمائی، اس کا اجر و ثواب، اسے ایک دفعہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کے علاوہ صبح تلاوت کریں یا اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص پڑھتے رہیں تو کتنا اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو سچے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں، کس طرح اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ ہمیں آخرت میں وہ وقت بھی آئے گا جب روز قیامت اللہ تعالیٰ حساب کر رہے ہوں گے تو ہمیں ادھر ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک ایک نیکی کی۔ تو کیا ہم اس وقت ہر وقت باوضو رہتے ہوئے ہم کیا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مضبوط کرنا چاہتا ہے ہر پاکستانی، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو، میرا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو۔ تو پھر
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آسان سا طریقہ ہے، وقت پر نماز بھی ادا کریں، اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے باوضو رہتے ہوئے جب جب جو من میں آئے، یعنی کبھی درود شریف پڑھ لیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، کبھی سورۃ اخلاص پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم سبحان اللہ ہی، لیکن اس نیت سے کہنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے سارا کچھ کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اس سوچ کے ساتھ سارا دن گزاریں گے اور سارا دن اللہ کا دیا ہوا کلام جو ہے اسے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات جو ہیں ان پر کام کریں گے، ان کی طرف توجہ رکھیں گے، تو یقیناً ہمیں پھر آخرت میں نیکیوں کا حساب جب ہو رہا ہوگا تو وہاں پر ہمیں نیکیاں تلاش نہیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر ہم یہاں وقت ضائع کر کے جائیں گے تو پھر ایک ایک نیکی جو ہے اس کا وہاں پر جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے جو وقت گزارا دنیا میں اور بیہودہ اور دوسری لغو گفتگو کر کر کے وقت کو ضائع کرتے رہے، کیا ہی ہوتا کہ وہاں پر ہم نے اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ کہہ کے اس کا ڈھیر سارا اجر جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے بنا کے رکھا ہوتا تو وہ آج ہمارے کام آتا، لیکن اس وقت افسوس رہے گا اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے پیارے رب کو یاد کریں، جو اچھی بات ہو سکتی ہے وہ خود کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی ترغیب دیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو سورۃ اخلاص کے بارے میں اور بھی اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اسے اگر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن پاک، پورا ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جس میں 6666 آیات ہیں، اور آپ اس سے سوچ لیں کہ کتنے کروڑوں الفاظ ہیں، اور ایک لفظ کے پیچھے 30 نیکیاں، ایک حرف جو پڑھتے ہیں یعنی الف لام میم، الف کے 10 نیکیاں الگ، لام کی الگ اور میم کی الگ، تو 30 نیکیاں جو ہیں اس پر ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جب پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ، اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام جتنا آپ کو زبانی آتا ہے وہی اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ سورۃ اخلاص ہی، اور کچھ نہیں آتا تو سورۃ اخلاص ہی پڑھتے رہیں، وہ بھی نہیں آتی تو درود شریف ہی پڑھتے رہیں۔ تو یعنی کچھ نہ کچھ نیک کام ایسے جو کہ آخرت میں ایک ایک نیکی کی جب ضرورت ہوگی تو ہو سکتا ہے یہی اجر و ثواب جو ہے وہ ہمارے وہاں پر کام آئے۔ تو پیارے پاکستانیوں، کوشش کریں کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔